الرحیم معزز خواتین و حضرات، ہم عربی زبان کے حوالے سے 5ویں درس کا آغاز کرتے ہیں اور 5واں درس جو ہے، سبق جو ہے، یہ بھی کمپلیمنٹری ہے، تکمیلہ ہے، تکمیل کرتا ہے گزشتہ ایک سبق کی. اور وہ ہم نے یہ سبق لیا تھا فعل کا. فعل جو ہے نا، فعل پاسٹ ٹینس، ماضی کے حوالے سے ہم نے یہ لکھا تھا مثلا کاتا کاتا اس ایک مرد نے لکھا، ہی روٹ. اسی طرح مثلا ہمارے پاس تھا فاتحہ، اس ایک مرد نے کھولا، اس ایک مرد نے کھولا. اسی طرح مثلا ہم کر سکتے ہیں ضارب، اس ایک مرد نے مارا. اب یہ جو ہے یہ سارا ایک تو یہ ماضی ہے، اور ماضی کے ساتھ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنا کچھ ہم نے کیا تھا یہ ایکٹیو وائس ہے، جسے آپ کہتے ہیں فعل معروف. فعل معروف، فعل معروف جس میں فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو. یعنی ایک ہے کاتبہ، اس نے لکھا، ایک ہے لکھا گیا. ایک ہے مثلا فاتحہ، اس نے کھولا، قتل، کھولا کیا. قاتل، اس نے قتل کیا، قتل. تو یہ ابھی ہم ادھر نہیں جا رہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جتنا ہم نے ماضی میں کیا ہے یہ فعل معروف تھا. اب اس ماضی کے ساتھ اب ہمارا جو سبق ہے وہ آتا ہے مختار محترم اس کے حوالے سے کہ اگر ہم نے پریزنٹ، فعل حال یا مستقبل، یعنی یہ تو ہے لکھا، اور اگر ہم کہنا چاہیں لکھتا ہے، لکھتا ہے یا مثلا لکھے گا، تو یہ کیسے ادا ہوگا؟ اس میں لکھتا ہے یا لکھے گا، ان دونوں کے لیے عربوں کے ہاں جو فعل ہے اس کو یہ فعل مضارع کہتے ہیں. مضارع، اس کا اصل لغوی معنی ہے وہ چیز جو دو چیزوں میں مشترک ہو. یعنی ایک ایسی چیز کہ جو دو چیزوں میں مشترک ہو، یعنی ادھر بھی وہ استعمال ہوتی ہو، ادھر بھی، یعنی ایسی چیز جو کامن ہو دو افراد کے مابین. تو پھر اس دو کے مابین جو مشترک ہے الگ الگ کرنا، وہ بھی اس میں قانون آ جائے گا. اب یہ جو فعل مضارع ہے یہ حال کے لیے فی الحال سمجھ لیں آپ، یا لکھتا ہے، لکھتا ہے. اس کے لیے ان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ جو ہوتا ہے نا کاتب، فاتح، ضارب، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کے لیے یہ لگاتے یا تا الف نون. یہ یا تا الف نون، یہ چار لفظ ہے، یہ ہمیشہ ان سے پہلے مضارع کی یہ علامت یا تا الف نون. جب کبھی بھی مضارع آئے گا اس کے پہلے یا ہوگا یا تا یا الف یا نون. ایک بات. نمبر دو، مضارع جب مثنیٰ ہوگا یعنی دو کے لیے آئے گا تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح مثلا ہمارے پاس تھا مسلمون، اور مثنیٰ کیا کیا تھا؟ مسلمان. تو اسی طرح مضارع میں مثنیٰ جہاں بھی آئے گا اس میں بھی آخر میں آنے آئے. ابھی یہ نقشہ بنے گا تو اور واضح ہو جائے گا، آنے آئے گا. اور جب یہ جمع آتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے؟ مسلمون، مسلمون. اسی طرح یہ جب مضارع جمع مذکر میں استعمال ہوگا تو اس میں بھی یہ اونا ہے. ابھی وہ ادھر آتے ہیں. اب اس میں یہ جو مثلا فرض کریں کاتبہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو یوں کرتے ہیں کہ پہلے لگاتے ہیں یہاں یا،
اور اس کے بعد جو بھی ہو اس کو دیتے ہیں جزم. یہ جو ہے زبر جو کچھ بھی اس کو ختم کرے. سب سے پہلے یا اور اس کے اوپر جو ہے یہ زبر اور بعد والا کاف تا جو بھی ہو ضاد ہو فا ہو کچھ اس کو دے دیں جزم اور آخر کو لازمن پیش دیتے. یعنی کوئی بھی فعل ہو مثلا ہمارے پاس یہ ہے فعل. فعل مینس اس ایک مرد نے کوئی کام کیا. اب یہاں پر یا لگی اور یہاں جزم اور یہاں پیش. یفعل یفعل ہی وقت یفعل وہ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے. اسی طرح مثلا فاتحہ تھا یفتا ہو یفتا ہو ہی اوپن وہ کھولتا. یقرأ وہ پڑھتا ہے. یعنی سب سے پہلے یا اور آخر جو ہے اس پہ پیش. آخر جو ہے اس پر پیش. یک تو وہ حمزہ ہے یقرأ لام ہے یفعل اور ہا ہے یفتح. تو آخر کے اندر جو بھی ہو اس پہ آپ دے دیں پیش اور پہلے جو ہے وہ یا. اب یہ جو یا ہے یہ چلتی ہے ابھی ہم یفعل لیتے ہیں. یفعل وہ ایک مرد کام کرتا ہے. وہ ایک مرد کام کرتا ہے. یا یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے. یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے. اس کو آنے بنا دیں یفعلان وہ دو مرد کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں. یفعلون وہ سب مرد کام کرتے ہیں. یا ادھر جو ہم آئے تھے مثلا یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے. یفتحان وہ دو مرد کھولتے ہیں. یفتحون یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے. یفتحان وہ دو مرد کھولتے ہیں. یفتحون تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں پیش یہاں آنے اور یہاں اونا. اور ان سب سے پہلے تینوں میں یا یعنی سب سے پہلے یا آخر میں پیش. اس کے بعد نمبر 2 میں یا اور آخر میں آنے. نمبر 3 میں آخر میں اونا اور پہلے یا. تو یفتح یفتحان یفتحون یفعل یفعلان یفعلون. اب اس کے بعد یا یہ تو ہو گیا ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم. یفتح یعنی ہوا یفتح یعنی اس کے اندر ہوگا ہوا. یفتحان یعنی ہما ہما یفتحان اور یفتحون یعنی ہم یفتحون. ہم کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ اونا جو ہے اونا یہ قائم مقام ہے ہم کے اور آنے یہ قائم مقام ہے ہما آ کے اور یہ پیش جو ہے یہ ہوا قائم مقام ہے. لہذا یفتح یفتحان یفتحون
ہوگا ہم. اس کے بعد جو ہیا اور ہما مشترک تھا اور ہننا. اب جس طرح ادھر ہم نے کیا تھا امرتن کاتب مذکر تھا تو اس کو مؤنث بنانے کے لیے کیا کیا تھا کاتباتن. کاتباتن. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کا ہم آغاز میں لگا دیں تو یہ فعل بھی مؤنث بن جائے. تو وہ اگر ہم یکتاہو کو تفتاہو کر دیں تفتاہو تو یہ ہیا کے حوالے سے تفتاہو وہ ایک عورت کھولتی ہے. وہ ایک عورت کھولتی ہے. اور یہاں پر تفتاحانی وہ دو عورتیں کھولتی ہیں. نہیں یہ فتائی چلی محمد کے رہا. ہاں تو تفتاحو تفتحان اور یہ ہیا کے لیے اور یہ ہما کے لیے. اب اس کے بعد یہ جو ہے ہننا کے لیے وہاں یہ ہوتا ہے یک تحنا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نون ہے نا یہ اصل میں ہننا کا ہے. ہننا ہننا جو ضمیر ہے اس کا چونکہ نون آلریڈی ہے وہ ہم نے یہاں لے لیا لہذا اس کے مؤنث ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اور یا جو ہے اصل میں غائب کے لیے تو غائب کا یا اور ہننا کا نون تو یہ بن گیا یکتا. تو اب یہ بنا ہمارے سامنے یفتاہو یفتحان یفتحون. تفتاہو تفتحان یفتح. اب اس میں یعنی یہ مستقل ایک نیا لفظ یفتاہو یفتحان مستقل یفتحون مستقل تفتاہو مستقل تفتحان مستقل بھی ہے سوائے اس کے کہ آنے مشترک ہے. یعنی وہاں بھی یفتحان ہے یہاں تفتحان ہے. آنے جو ہے ان دونوں کے اندر مشترک ہے. اور جہاں بھی مثنیٰ ہوگا وہاں آنے علامت کے طور پر کھڑا ہے. اب اس کے بعد جب ہم مخاطب میں آتے ہیں تو مخاطب کے لیے ہمارے پاس تھا انتا انتما انتم. مؤنث کے لیے انتی انتما ہوئی ہے انتن. پھر آنا اور یہاں نام. اب اگر یہ جو یا ہے یا یہ اس کی جگہ پر ہم تا لگاتے اور یہ دونوں جو ہیں یہ کور ہو جاتے ہیں انتا اور انتما کے لیے. یعنی یہ تفتاہو تفتاہو اور تفتحان. تفتاہو تفتحان گویا کہ تفتاہو جو ہے یہاں بھی استعمال ہوا ہیا کے لیے بھی اور انتا کے لیے بھی. یعنی یہ ایک لفظ جو ہے ایک لفظ یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو تفتحان ہے یہ ایک لفظ دو جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہیں تو ان کو ایک لفظ شمار کریں یعنی ان سیغوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لفظ ایک ہے فنکشن دو انجام دیتا ہے. تو تفتاہو گویا کہ دو جگہ آیا ہیا کے لیے بھی اور انتا کے لیے بھی. تفتحان بھی دو جگہ استعمال ہو ہما کے لیے بھی اور انتما کے لیے بھی. اور اب جو وہاں تھا یفتحون ہم کے لیے ہم کے لیے. اب اگر ہم اس کو یہ کو تا کر دیں اور یوں کر دیں تفتحون
تفتحون، تو یہ انتم کے لیے ہو گیا. تو تفتح وہی اوپر والا، تفتحانی یہ بھی اوپر والا. صرف نیا لفظ ہمارے سامنے تفتحون آیا، اور وہ بھی اس معنی میں نیا نہیں ہے کہ اس کی شیپ مکمل یہاں موجود ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں یا ہے اور یہاں تا، یعنی یفتحون تفتحون. تو اب تفتح تفتحان تفتحون، وہ تو ایک مرد کھولتا ہے، تم دو مرد کھولتے ہو، تم سب مرد کھولتے. اب اس کے بعد یہاں جو انتی ہے تا کی زیر، اس کے لیے ان کے پاس یہ لفظ ہے تب تب تا اینا، تب تا اینا، اور یہاں پھر وہی تب تہانے ہے. اور جیسے یہاں پر یفتحنا ہے، یہاں پر اس کو تفتحنا کر دیں. تب تہنا، تب تہنا، یہ انسنہ کے لیے. اور جب یہاں ہم پہنچتے ہیں تو ان کے لیے افتا ہو، آنا کا الف افتا ہو اور نون لگا دیں، نف تا. اب یہ جو ہمارے سامنے بنے ہیں، اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں اور ساتھ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہم غلطی کریں گے وہ یہ ہوگی کہ مثلا یہاں ہے ماضی مثلا کیا تھی فاتح، تم صاحب نے کھولا کیا تھا فاتح تم، فتح تم. تو اگر ہم اس فتح تم کے پہلے تا لگا لیں اور یوں کر لیں تفتح تم، یہ غلط ہے. یعنی یہ تا کی علامت اور یہ تم اکٹھا نہیں کرنا. یعنی یہ تا کی علامت جو تھی نا، یہ مضارع کے لیے اور تم کی ماضی کے لیے ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا نہیں کر دینا. مثلا کافرہ ہے تو یوں ہم کر دیں تک پانچوں، تو یہ نہیں ہوگا. یعنی تم اور تا کو اکٹھا نہیں کرنا، وہ ماضی میں ہے اور یہ مضارع میں ہے. تو اس لیے اب ہمارے سامنے جو چیز بنے گی وہ یہ کہ یا جو ہے نا، یا یہ کہاں کہاں استعمال ہوا. ایک نمبر یعنی یفتح یفتحان یفتحون. پھر کہاں آیا یفتح یفتح، یعنی چار جگہوں پر آغاز میں ہمیشہ یا ہے. یعنی وہ کون سے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم اور ہن. یعنی یفتح یفتحان یفتحون اور یفتح. تو انالیسس کرتے ہم کہیں گے کہ یا جو ہے اس کا چار ہے، چار مقامات پر ہم یا استعمال کریں گے آغاز. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تا. تا اور تا کو اگر مکمل گنا جائے تو یہ 8 مقامات، یعنی یہ غائب میں 2 جگہوں پر اور نیچے 6 جگہوں پر. یعنی تفتح ہو تفتحان غائب کے، اور پھر مخاطب جو ہے 6 کے 6، مذکر بھی مؤنث بھی، تو یہ 8 ہو گئے. اور اس کے بعد الف یعنی حمزہ 1 اور نون 1. تو اگر کام سے چلیں تو سب سے کام الف نون حمزہ نون، اس کے بعد یا، اور اس کے بعد کثرت کے حوالے سے سب سے پہلے تا، پھر یا، پھر الف نون. تو یہ جو ہے اس کو بعض اوقات یہ اتینا بھی کہتے ہیں، آتینا. یعنی یہ آتینا یعنی الف تا یا نون. تو یہ 4 لفظ جو ہے کا مطلب یہ علامات مضارع سمجھ لیں.
جہاں بھی فعل مضارع ہوگا یہ چار موجود ہوں گے، بھیا تو عادت نہیں کوئی ایک مضارع نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں یا تا الف نون نہ، یہ تو ہے آغاز، یعنی آغاز میں 4 مقامات پر یا، 8 مقامات پر تا، 1 مقام پر نون اور 1 مقام پر حمزہ، یہ ہے آغاز۔ اور اگر ہم آخر کو دیکھیں تو آخر میں آپ دیکھیں کہ 4 مقامات پر آنے آ رہے ہیں، اور یہ ہے مثنیٰ کے چاروں مقامات، آنے، آنے، وہ یا پالانے، اور پھر نیچے جو ہے وہ تفعلانے، 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 یعنی یہ جو آنے ہے یہ مثنیٰ کی علامت ہے، اور یہ مثنیٰ ہونے کے ناطے سے 4 جگہوں پر یہ ہم استعمال کریں آنے، اور 2 جگہوں پر اونا آ رہا ہے، یعنی یہ 4 اور یہ اونا 2 مقامات پر، یفتحون اور تفتحون، ہاں یعنی جمع مذکر غائب، یعنی غائب جمع ہو مذکر ہو، اب اس کے بعد وہ غائب ہو اور حاضر، یعنی یہ جو اونا ہے، اونا یہ گویا کہ 2 مقامات پر، اور دونوں جمع کے ہیں، مذکر ہے، ایک غائب ہے اور ایک حاضر ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں ایک اور علامت ہم نے دیکھی ہے وہ ہے کہ نون زبر کے ساتھ، اور پہلے جو بھی ہے اس کے جزم، یہ 2 مقامات پر ہے، یفتحنا، تفتح، اور یہ جو 2 مقامات ہیں یہ ہیں ہننا اور انتن۔ تو اب ہم خاتمے کے حوالے سے یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ آنے 4، اونا 2 اور نون زبر کے ساتھ اور پہلے جزم 2۔ اب ہمارے پاس صرف ایک مقام رہ گیا آپ کے حوالے سے، اور وہ ہے اینا کا، یعنی وہ ہے اینا، اور وہ ہے تفتحین، تفتوین، تنصرین، یہ اینا، یہ ہے اندھے کے لیے۔ تو اب اس کو ہم دوہراتے ہیں، یفتحو وہ ایک مد کھولتا ہے، اب جب ہم نے کرنا اور 2 مد کھولتے ہیں آنے، یفتحان، مد کھولتے ہیں یفتحون، وہ ایک عورت کھولتی ہے تفتح، وہ 2 عورتیں کھولتی ہیں تفتحان، وہ سب عورتیں کھولتی ہیں یفتح، تو ایک مرد کھولتا ہے تفتح، پھر 2 اور مرد کھولتے ہیں تفتحان، سب کھولتے ہو تفتحون، تو ایک عورت کھولتی ہے تفتحین، اور تم 2 عورتیں تفتحان، تم سب عورتیں تفتح، میں کھولتا ہوں افتح، اور ہم کھولتے ہیں نفتح۔ اب اس میں یہ جو پیٹرن ہے یہ تو ہے انچینجیبل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس میں صرف ایک مسئلہ ہے جی آپ نے بتایا کہ 2 مقامات کے پر واؤ، اور یہ نون جو ہے نا یہ نون نسوہ اسے کہتے ہیں، یعنی یہ انتنا، انتنا اور ہننا، یعنی یہ اصل میں یہ جو نون ہے نا یہ مشدد، یہ مشدد جو ہے اس کا معنی ہے کہ یہ 2 تھے نون، تو یہ ایک نون کو زبر کے ساتھ رکھ کر وہ جو مشدد پہلے تھا نا اس کی یہاں جزم آئی ہے، وہ اونا والے میں اصل نون نہیں تھا، یعنی وہ جس مقام پر تھا نا مثلا انتم، انتم یا ہم، تو یہ نون وہاں نہیں ہے،
اس نون کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نون نسوہ ہے، یہ عورتوں کا نون ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرے نون تو گر جائیں گے لیکن یہ نون اتنا پکا ہے کہ یہ گرتا ہی نہیں. یہ عورتوں کا نون جو ہے نون نسوہ، اس پر بڑے عامل آئیں گے، مثلا لم آئے گا یا مثلا لمبا آئے گا، لیکن یہ گرے گا نہیں کیونکہ یہ نون نسوہ ہے، نون ضمیر، یعنی یہ ان تننا اور ہننا کا اصل ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس کو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں. تو اب یہ جو فعل مضارع اور کائم مطلب اس میں یہ پیٹرن تو ہے انچینجیبل، یعنی آغاز میں یا تا الف نون کا آنا، آخر میں اب دیکھیں یا آئی آغاز میں، تا الف نون. اب اس میں اگر ہم مفرد کو لیں، مفرد اور کون سے سینے ہیں رفتہ محترم؟ وہ یہ یفتح، تفتح، تفتح، تفتحین، افتح، نفتح، یہ ہے مفرد کے سیغے. ایک مفرد کے سیغوں میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے سوائے ایک. تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ مفرد کا سیغہ جو ہے مفرد کا، یعنی ہوگا کے لیے، جیا کے لیے، انتا کے لیے، نہیں انتے کا بھی چھوڑ دیں، آنا کے لیے، یہ جو ہے یہاں پر کیا آ رہی آخر میں؟ پیش. اور اس پیش وہ جو اینا والی پیش ایک ختم ہوا ہے، اگر اس کے اندر ہم نفتحو کا جمع کر لیں تو یہاں بھی پیش. تو گویا کہ یہ پیش کے مقامات ہیں، یعنی یفتحو، یفتحو، تفتحو، پھر یہ تفتحو دوبارہ، پھر افتحو اور نفتحو. تو یہ جو ہے یہ پیش کے مقامات ہیں. یفتحو، تفتحو اور پھر یہاں تفتحو دوبارہ، افتحو، نفتحو. تو یہ جو مقامات ہیں ان کے آخر میں آئی پیش. ان کو کہتے ہیں مرفوع، یعنی رفع والا. مضارع مرفوع بھی کہتے ہیں، یعنی بعض قدیم کتابوں میں ہمارے یوں لکھا ہوا ہے کہ مضارع 5 مقامات پر مرفوع ہوتا ہے. تو بتائیے، تو وہ یہ 5 مقامات رفع ہیں: یفتحو، تفتحو، تفتحو، افتحو، نفتحو. یہ 5 مقامات رفع. باقی وہ جو انالیسس ہم کر چکے ہیں، آنے، اونا، اینا. اب یہ جو مقامات رفع ہیں یہی دراصل اصل ہیں، اور انہی کے حوالے سے نصب اور جزم آگے آئے گا ایک بات، اس کو ہم چلیں گے. اب ہم اس کا انالیسس کر کے اب یہاں کوئی مسئلہ تو لکھا گیا ہے یا اس سے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں؟ فا اینڈ لا، یہ انہوں نے ایک بنیاد یا کسوٹی یا میزان سے کہتے ہیں. میزان، میزان کا معنی ترازو. فعل، یہ ایک میزان ہے ماضی. اور اسی طرح یفعلو، یہ مضارع کی میزان. اس میں یہ جو یا ہے اور یہ لام، یہ انچینجیبل ہے. یا اور لام انچینجیبل، یعنی یا جب بھی مضارع میں یا تا الف نون آئے گا تو وہ انچینجیبل ہے. یعنی پہلے جب بھی آئے گا نا یا یفعلو، یکتبو، جو بھی ہوگا یہ یا تا الف نون، یہ جب بھی آئیں گے اس کے اوپر زبر ہو. یعنی یہ حروف
یا تا الف نون جب بھی آئیں گے کسی بھی جگہ فعل مضارع میں تو ان پر زبر ہو. مضارع معلوم. ہاں اور آخر جو ہے اس پر پیش ہوگی. یہ بھی طے شدہ ہے. اس میں صرف یہ جو این ہے این اسے این کلمہ کہتے ہیں. این کے حوالے سے این کلمہ یہ جو فا این لام ماضی اور یفعل مضارع. اب اس میں یہ جو فا ہے اور یہ لام یہ بھی طے شدہ ہے. اب ہم مثلا دیکھ رہے ہیں فاتحہ ماضی ہے اس نے کھولا. اب اسی طرح مثلا ناسا اس ایک مرد نے مدد کی. ضربا اس ایک مرد نے مارا. اب یہاں پر تینوں پر ہم زبر پڑھ رہے ہیں ناسا فاتحہ ضربا. تو یہ جو فا ہے لام ہے اس میں فا اور لام طے شدہ علامات ہیں. یہاں پر یا اور لام طے شدہ علامات ہیں. صرف یہ جو این ہے این کے حوالے سے ماضی جو ہے ماضی مثلا انگلش میں تو ہمیں فارمیں یاد کرنی پڑتی ہیں. مثلا گو وینٹ گان. تو اب مثلا رائٹ روڈ ریڈن اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ فارمیں یاد نہ کریں آپ مطلب ہے کہ انگریزی میں پروفیشنسی حاصل نہیں کر سکتے. پہلے آپ فارمیں یاد کریں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. عربوں کے ہاں فارموں کا مسئلہ نہیں ہے. فارموں کا نہیں مسئلہ. اس میں یہ ہے کہ جو بھی پاسٹ ٹینس ہوگا نا جتنا بھی پاسٹ ٹینس ہے عربی میں اس کے لیے جو فا اور لام ہے نا یہ تو طے شدہ ہے زبر کے ساتھ. یہ جو این ہے اس میں بعض افعال ایسے ہیں کہ مثلا فعل ہوگا مثلا کاٹا ہو فرض کر لیں تو اس کے لیے آپ کو آغازی میں ڈکشنری جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. ڈکشنری مثلا المنجد آپ لے لیں ابتدائی طور پر منجد. اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو کاف اور با ہے یہ تو طے شدہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اس کے بعد ایک یہ اس طرح کا کوسین تو اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کا ماضی اور اس کا مضارع جو ہے اس کا وزن کیا ہے. یعنی اس کی یہ جو این کلمہ ہے نا این اس کے یہاں زبر ہے یا دیر ہے یا پیش ہے. یعنی کوئی بھی فعل جو ہے ہر فعل ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر این پر زبر بھی ہو دیر بھی ہو پیش بھی ہو نہیں بلکہ بعض افعال ہیں کہ جو این زبر کے ساتھ ہوں گے بعض ہیں کہ جو دیر کے ساتھ ہوں گے بعض ہیں کہ جو پیش کے ساتھ ہوں گے. مثلا جس طرح فاتحہ زبر کے ساتھ ہے لیکن مثلا سامنے اب اس میں یہ جو میم ہے یہ این ہی ہے سینٹر والا اس میں دیر ہے یعنی وہاں زبر اور یہاں دیر. اسی طرح مثلا کارو ما اب یہاں رے پر پیش ہے. بس تین ہی صورتیں یعنی جو این ہے یا اس پر زبر اور یا دیر یا پیش. اسی طرح یہ جو ہے اس پر یا زبر ہوگی یا دیر ہوگی یا پیش ہوگی. مثلا یفقہو یضربو اور یسمعو یعنی جو این ہے یہاں تا ہے یہاں را ہے یہاں میم ہے. تو اب یہاں یفقہو یہاں یضربو یہاں یسمعو. تو اس طرح اگر ہر فعل کو فعلا کے وزن پر تصور کرے اور پھر تین کو تین سے ضرب دے تو یہ کل 9 اقسام بنتی ہیں ٹوٹل. لیکن 9 نہیں ہے کل یہ 6 ہے.
6 ہیں کہ جن میں تمام عربی زبان کے افعال کی فارمیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر پھر امر کے بعد امر نہیں، اس میں ہمارے مسائل ہیں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے وہ 6 کے 6 لکھ دیتا ہوں، ان کے پیٹرن اور ان کو منجد میں ٹریس کرنے کا طریقہ۔ اب مثلا جس طرح ہمارے پاس فا ہے، فاتحہ، اس کا مضارع ہے یا کیا معنی کہ این زبر این زبر دونوں جگہ زبر، یعنی وہاں بھی زبر یہاں بھی زبر۔ اس کا آپ دیکھیں گے منجد میں کہ فا لکھا ہوگا چھوٹا سا فا، تو یہ فا علامت ہے کہ اس کو ہم فاتحہ یفتح کے پیٹرن پر ڈالیں۔ فا، یہ فا چھوٹی سی علامت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ماضی مضارع فاتحہ یفتح کے وزن پر ہو۔ اور اسی طرح مثلا کہیں آپ کو چھوٹا سا سین ملے گا، سین ملے گا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے سامنے آ یس ماہو، یہ یعنی پہلا اینڈ جو ہے اس کے نیچے زیر اور دوسرے اینڈ پر زبر، اور یہ ایک قائم مقام ہے سی، یعنی سامع یس ماؤ، سامع یس ماؤ، سامع اس نے سنا، یس ماؤ وہ سنتا ہے، فا سین۔ اسی طرح مثلا چھوٹا سا نون ہے، نون، یہ ہے علامت ناصرہ ینصر، ناصرہ ینصر، یہ نون ہے، تو اس میں اس کا جو وزن ہے یعنی پہلے این پر زبر اور دوسرے این پر پیش، اور اس کو آپ نون سے تعبیر کرتے ہیں ناصرہ ینصر، ناصرہ ینصر۔ اور اسی طرح ایک چھوٹا سا زوال ہوتا ہے، زوال، اور اس کو یہ یوں کہتے ہیں ضرب یضرب، ضرب یضرب، یعنی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فا زبر کے ساتھ این، یہاں بھی زبر یہاں بھی زبر، اب یہاں پر ضربہ میں یہاں زبر اور یہاں زیر، ضربہ یضرب، یہ چھوٹا سا دعا لکھا ہوگا، تو اس کا یہ وزن ہے۔ اسی طرح آگے ہوگا مثلا کاف، کاف، اس کا ان کا مطلب ہوتا ہے کا رو ما یا روم، کریم ہونا، آنریبل ہونا، ڈگری کی اس کے پاس ہو، یا روم، یا روم، تو اب یہاں کاروما یا روم دونوں پیش، یہاں بھی پیش یہاں بھی پیش۔ اب اس کے بعد حاسب، یہ مثال ہمیں دیتے ہیں یا سیبو، حاسب یا سیبو، یعنی یہاں بھی زیر یہاں بھی زیر، تو یہ ہاں حاسب یا سیبو، یہاں بھی زیر یہاں بھی زیر، تو اب اس میں ایک تو بنا کہ پیش وہاں بھی پیش، زیر وہاں بھی زیر، زبر وہاں بھی زبر، تین تو گویا وہی مماثل ہیں، جو پیش ہے تو آگے بھی پیش، زیر ہے تو زیر، زبر ہے تو زبر، اور تین جو ہیں وہ اپوزٹ چلے، ان میں سے ایک جو ہے مثلا سامع زیر کے ساتھ اور وہاں زبر کے ساتھ، اور ناصرہ زبر کے ساتھ اور وہاں پیش، اور ایک ضربہ زبر اور نیچے زیر۔ یہ صرف اس لیے کہ یہ جو علامات ہے نا، آپ نے یہ فا
سین نون ضاد ہا. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے، تو ڈکشنری میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ یہ علامات رہتی تھی. اب ایسا ہوتا ہے کہ ماضی تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، مثلا فاتحہ لکھا ہوگا، آگے ایک لائن لگی ہوگی منجر. مثلا آپ دیکھیں گے نا تو یہ جو علامت ہے اس پر مثلا یہاں زبر ڈالی ہوگی. اس کا کیا معنی کہ اس کو آپ پڑھو یافتا ہو، یا مثلا یہ ہوگا گارابا، آگے یہ علامت اور یہ زیر ہوگی یا ضرب. اسی طرح مثلا یہ ہوگا ناسا، پورا دیا ہوگا اور آگے یہ علامت ڈنڈا اور اس کے اوپر یہ پیش ہوگی یعنی ینصر. اب ہم اس وقت 3 علامات کے ساتھ فعل مضارع کو اگر دیکھ لیں عین کلمے کے حوالے سے، اور وہ یوں کریں کہ مثلا یفتح پھر کر لیں یضرب اور پھر کر لیں ینصر تو کافی. یعنی زبر والی یفتح ہو، زیر والی یضرب ہو، پیش والی ینصر. اور پھر اس کے بعد اس کو جیسے بھی ہم چاہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب مثلا یفتح ہے، میں کھولتا ہوں، کیا بن جائے گا؟ افتح. ہو میں مارتا ہوں، اضرب میں مدد کرتا ہوں، انصر. اب ہم کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں. ہاں کیا ہوگا؟ نفتح یعنی اب یہاں ہم دیکھتے ہیں افتح میں کھولتا ہوں اور نفتح ہم کھولتے ہیں. اب میں مدد کرتا ہوں، یہ ینصرو سے کیا بن جائے گا؟ انصرو. آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. آپ ایک میں آپ انصرو کا، انصرو میں مدد کرتا ہوں کا آپ کی. تو ایک مرد میری مدد کرتا ہے، تو ایک مرد میری مدد کرتا ہے. کیا بن جائے گا؟ تنصرو تو ایک مرد مدد کرتا ہے، نی تنصرو نی تو ایک مرد میری مدد کرتا ہے. اب ہم سب مرد آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم سب مرد آپ کی مدد کرتے ہیں. ننصرو کا تو ایک مرد ہم سب کی مدد کرتا ہے. ہاں تنصرو نا، تنصرو نا وہ ایک مرد تیری مدد کرتا ہے، خود ایک مرد کی مدد کرتا ہے. ینصرو کا تم اس ایک مرد کی مدد کرتا ہے. مرد کیا بن جائے؟ ہاں تنصرو وہ ایک عورت
تجھ ایک مرد کی مدد کرتی ہے. شروع کا نہیں؟ شروع کا اب یہاں کیا ہوگا؟ تانسورو کا اور تو ایک مرد. یہ تو نہیں، تانسورو ہاں ٹھیک ہے، وہ جو عورت ہے تانسورو کا. اب تو ایک مرد اس ایک عورت کی مدد کر. تانسورو ہا، اس ایک عورت. تانسورو ہا. اب اگر وہ سب عورتیں تم سب مردوں کی مدد کرتی ہیں، وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں. وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں تم سب مردوں کی. اور یہی اگر اس کو ہم فائل بنائیں، تم سب مرد ان سب عورتوں کی مدد کرتے ہو. اب یہاں کیا تھا؟ یہ تانسورون. اب یہ نون کو یہ گنا بنا رہے. تانسورون ہن. اب یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو یعنی یانسورو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے اور وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. راشد بھائی کیا ہوگا؟ وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یانسورون. اچھا جی، تم سب وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں. کیا ہوگا؟ وہ سب عورتیں وہ سب عورتیں مدد کرتی. تم سب عورتیں مدد کرتی ہو. کیا ہو جائے گا؟ تانسورنا. میں ایک مرد مدد کرتا ہوں. آنسورو بس ہم سب مدد کرتے ہیں. سورو. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں آن سور کو. یہ غلطی ہوتی ہے. یعنی آنسورو کا یہ جو مضارع کا تھا حمزہ وہ بھی لے لیا، اور یہ جو تھی پیش والی قطر تو میں نے لکھا وہ بھی لے لیا. تو ماضی بھی جمع کر دیا اور مضارع بھی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آن سورو. بس تانی تا پیش کے ساتھ ماضی میں اور پیش آخر میں. آن سورو میں مدد کرتا ہوں اور نام سورو ہم مدد کرتے ہیں. اب یہاں کیا آ جائے گا؟ وہ ایک عورت مدد کرتی ہے. تانسورو. اور یہی تانسورو تو مدد کرتا ہے. تو مدد کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی رہے. اچھا، اور جب ہوگا تو ایک عورت مدد کرتی ہے. تو ایک عورت مدد کرتی ہے. تانسورینا. تانسوری. تقتہینا. تقتبینا. تقرہینا. تقمعینا. تو تانسورین وہ دو مرد مدد کرتے ہیں. وہ دو مرد مدد کرتے ہیں. یانسوران وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں.
اور یہی تنصران تم دو تم دو مرد اور تم دو عورتیں، تو یعنی یہ تنصران مزید دو جگہوں پر استعمال ہوگا. اب وہ سب مرد مدد کرتے ہیں، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. ینصرون 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 اور ینصرون، تو وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں، وہ سب عورتیں، وہ سب اور سے ہاں وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں نا. ہاں یا واپس لوٹ آئے گی ینصرنا، وہ سب عورتیں کھولتی ہیں، مثلا کیا ہو جائے گا؟ ہاں یفتحنا، وہ سب عورتیں سنتی ہیں. یسمعنا، یسمع ہم سب مرد سنتے ہیں. نسمع نسمع قولک، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. تو یسمعنا یفتحنا ینصرنا، اب تو ایک مرد مدد کرتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ تن سو رو، اور تم دو مرد مدد کرتے ہو، یہ تنصرانے، تم سب مرد مدد کرتے ہو. یہ ین کو تن کر دو، تن سو رو نہ، تنصر تو ایک مرد مدد کرتا ہے، تنصرانے تم دو مرد مدد کرتے ہو. تنصرون، اور تو ایک عورت مدد کرتی ہے. تنصری نہ، تو ایک عورت کھولتی ہے. ہاں تفتحین، تفتحین، تو ایک عورت پڑھتی ہے، سنتی ہے. تسمعین تنصرین، تو ایک عورت مدد کرتی ہے. تفتحین، تو ایک عورت کھولتی ہے. تسمعین، تو ایک عورت سنتی ہے. تم دو عورتیں سنتی ہو، تم کھولتی ہو، مدد کرتی ہو، کیا ہو جائے گا؟ وہی آنے تنصران. تنصران یہاں کیا ہو جائے گا؟ تفتحان، یہاں کیا ہو جائے گا؟ تسمعان، تسمعان. اچھا اب ہم کہتے ہیں تم سب عورتیں مدد کرتی ہو. یہاں جو یا ہے اس کو تا کر دیں، تنصرنا، یہاں کیا ہو جائے گا؟ تفتحنا، تفتحنا، یہاں کیا آ جائے گا؟ تسمعنا، تسمعنا. اب میں ایک بار سنتا ہوں، میں ایک مرد مدد کرتا ہوں. انصرو، میں ایک مرد کھولتا ہوں. افتحو، اب ہم سب مرد سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب مدد کرتے ہیں. ننصرو، ننصرو، ہم سب مرد کھولتے ہیں. نفتحو، نفتحو. تو اب کوئی بھی ہو تو اس وزن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، یعنی یہ ینصرو، ینصرانے، ینصرون. ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، ینصرانے وہ دو مرد مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. تنصرو تو ایک عورت مدد کرتی ہے، تنصرانے تم دو عورتیں، یعنی وہ دو عورتیں غائب کے حوالے سے.
تو وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں اور وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں ینصر ینصر تو ایک مرد مدد کرتا ہے تنصر دو کرتے ہو تنصران سب کرتے ہو تنصرون تو ایک عورت کرتی ہے تنصرین تم دو عورتیں تنصران تم سب عورتیں تنصر میں مدد کرتا ہوں انصر اور ہم کرتے ہیں ننصر انصر ننصر تو اب اس کو آخر میں صرف اس کا اس کو دوہرا لیں یعنی اس کو ہم ایسے ہی مثلاً یس ما تو وہ دو مرد سنتے ہیں کیا بن جائے گا یس ما یس ما آن یس ما آن وہ سب مرد سنتے ہیں یس ما اون وہ ایک عورت سنتی ہے اس کو تسمعو وہ دو عورتیں سنتی ہے تسمعان وہ سب عورتیں سنتی ہیں یس یس ما نا تو ایک مرد سنتا ہے تسمعو تم دو عورتیں تم دو مرد سنتے ہو تسمعان تم سب مرد سنتے ہو تسمعون تو ایک عورت سنتی ہے تسمعین تم دو عورتیں سنتی ہو تم سب عورتیں سنتی ہو یسمانا کی جگہ پر تسمان تسمعنا میں سنتا ہوں اسمع اسمع ہم سنتے ہیں نسمع اب اگر یہ ہو یضرب تو کوئی فرق نہیں ہے صرف یہ کہ اس کی پہلے ہی میم کی جگہ پر زیر تو اب جب یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضرب تضرب اضرب ہم دو مردوں نے کیا آپ بولیں یہ تسنیہ کا صیغہ جس میں اقوام نقو ہاں اس میں متکلمہ بھی یعنی یہ جو نانو تھا نا چار جگہوں پر آیا تھا نا نانو تو یہاں بھی وہی ہوگا نسبہ چار جگہوں پر دو مرد ہوں گے تو دو عورتیں ہوں گی تو دو سے زیادہ مرد ہوں گے تو دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو نسبہ چار جگہوں پر استعمال ہو اسماء دو جگہوں پر استعمال ہو انا کے لیے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اور کوئی سوال یہ ابھی تو کرتے ہوئے تو لکھ لیتے ہیں لیکن جب انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو پھر جیسے یہ تصویر بھی دو جگہ تو اس کے لیے اصل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ صرف آپ کا جو سیاق و سباق ہوگا نا یعنی وہ ہے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں مثلا اب یہاں ہے جاءت نی امرأتان یا مثلا میرے پاس دو عورتیں آئیں دو بیٹیاں آئیں اب یہاں جو ہے جب ہم کہیں گے مثلا تقولان تسمعان تو اب یہاں پر یہ جو امرأتان کا جو قرینہ ہے نا وہ یہ بتائے گا کہ تسمعان جو ہے یہ مؤنث ہے یعنی اسم کی ضمیر ڈیفائن کرے گا ہاں یعنی جو ماقبل جملہ ہوگا نا اس جملے کے اندر وہ لفظ استعمال ہوگا مذکر یا مؤنث وہ فیصلہ کوئی ہوگا یعنی اس کی اشتراک کو ماقبل کے استعمال سے ہم الگ الگ کریں مثلا یہ تمہاری تم دو مرد میرے پاس آئے آگے ہم مثلا جب ہم کہیں مثلا تسمعان قولی تو اب یہاں تسمعان انتما کے لیے ہوگا یعنی صرف ماقبل کا جو استعمال اسے کہتے ہیں سیاق و سباق
یعنی کوئی کلام کدھر جا رہا ہے اور کدھر اس کو لے جایا جا رہا ہے. اور ماقبل ہم کل جو ہم ضمیر پڑھ رہے تھے تو ضمیر تو اس کا ہمیشہ ایک مرجع ہوتا ہے. مثلا جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ رشید آیا، اس نے کہا. اب یہاں جو اس ہے یہ کدھر ذکر کر رہا ہے؟ رشید کی طرف. اس رشید کو مرجع کہتے ہیں. مرجعون یعنی وہ چیز یا جگہ جہاں وہ لوٹ رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو مشترک چیزیں ہیں نا ان میں فیصلہ کن چیز ہوگی کہ مرجع ہم دیکھیں، ریفرنس دیکھیں کس چاق و سباق میں وہ بات آئی ہے تو وہ چاق و سباق اس کو فیصلہ کن انداز میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ آج فعل مضارع ختم ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع جو ہے افکار متر میں اس کا ختم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو ورب کا سٹرکچر ہے نا وہ مکمل ہے ہمارے پاس. اب ورب پر ہم نے سٹرکچر پر جو ہے نا کوئی بات نہیں کرنی، جو کچھ ہے اس کا سپر سٹرکچر ہوگا. تو اس لیے وہ فعل ماضی اور یہ مضارع اس کے بعد وربل سینٹینسز جو ہے نا ان کی مکمل ہمارے پاس جو ہے نا وہ بنیاد موجود ہے. اب جو کچھ ہے وہ اس کے بعد اضافہ ہے. تو یہ اگر ذہن میں بیٹھ گیا اور مثالوں سے بار بار بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد پھر اگلا وربل سینٹینس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ ابھی کل یہ ہے کہ جس وقت آپ تین لگا دیں گے نا، مثلا یہاں تھا یس، اس کو کہتے ہیں سا یس ماؤ، وہ سنے گا. یک تو وہ لکھے گا، لکھتا ہے سا یک تو وہ لکھے گا. مثلا سا یک کو وہ مارے گا، سا یک رخ وہ پڑھے گا. اور اس میں بھی اگر تھوڑی دیر کے بعد پڑھے گا تو سین، اور اگر فاصلہ ہے تو پھر صوفہ، سین اور صوفہ. اور اگر حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو لام لگا دیں، یعنی سین اور صوفہ آ جائے گا تو وہ مستقبل بھی ہو جائے گا. اور لام نہ بھی آئے تو بھی اس کو ہم حال کے لیے کر سکتے ہیں بشرطے کہ سین یا صوفہ نہ. سین یا صوفہ مستقبل کے ساتھ کر دیتا ہے، سین صوفہ نہ ہو تو وہ حال کے لیے. مزید اگر آپ نے ہر حوالے سے میوٹیٹی ختم کر دی ہے تو لام لگا دیں. لا یکتبو، لا یکتبو اس حال اس وقت لکھ رہا ہے. البتہ یہ جو ہے نا پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس، تو کنٹینیوس کا مفہوم ادا کرنے کا یعنی عربوں کے ہاں اس پیٹرن پہ نہیں تھا. اس کے لیے انہوں نے ایک نیا جو ہے نا اسلوب اختیار کیا ہے. تو اس پر ہم ترجمہ دین میں گفتگو کریں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس لکھ رہا ہے جب ہی از گوئنگ، تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ پہلے نہیں تھا. پہلے ان کا یہی تھا جاتا ہے، آتا ہے، جا رہا ہے، اس کو ایک اور مفہوم میں ادا کریں. تو تین اور صوفہ، تین آ جائے گا تو مستقبل قریب، صوفہ آ جائے گا مستقبل بعید. جی